अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ मुतफिका तौर पर तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है। पार्लियामेंट हाउस की अपोजिशन लॉबी में हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया गया। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने कमेटी तश्कील दे दी है और तहरीक अदम एतमाद के लिए मुशावरत करने, हुकूमत से नाराज अरकान से राब्ते करने और वक्त का तयन करने का भी टास्क दे दिया गया इस कमेटी को। गुज़िश्ता 2 रोज़ की हंगामा राय, धींगा मुश्ती और गालम गलोच का नोटिस लेते हुए स्पीकर ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और इसके बाद इजलास में ऐवान की CCTV फुटेज देखकर 7 अरकान असेंबली के पार्लियामान हाउस में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी। लेकिन अपोजिशन पार्टीज ने अरकान पर पाबंदी के फैसले को मुस्तरद करते हुए स्पीकर को आईनी, कानूनी, जमहूरी और पार्लिमानी जिम्मेदारियां अंजाम देने में नाकामी का जिम्मेदार करार दिया है। इसी बारे से बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म PMLN के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस सर। सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो कमेटी आपने तश्कील दी है जिसके अंदर शाजिया मरी और दीगर आपके रहनुमाएं आपकी जमात के भी है, काम क्या है इसका? ये ऑफिशियली दी है या कोई कमेटी नहीं है ही नहीं? सो तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स कलेक्ट करना, रीच आउट करना, ट्रेजरी बेंचेस से भी बात करना, कोई ऐसी कमेटी नहीं है? वो तहरीक अदम एतमाद का जब फैसला हो जाएगा, जब मोशन सबमिट हो जाएगा। अच्छा, ये फैसला भी हतमी नहीं है अभी? नहीं, फैसले तो इस पर बात हुई है ना, एक फैसला होगा कब सबमिट करनी है, कैसे सबमिट मगर करनी है। जी बिल्कुल। अगर कौमी असम्बली के स्पीकर अपोजिशन का एतमाद बहाल ना कर सके, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो कुछ हमारी नेशनल असम्बली में हो रहा है इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, कोई नज़ीर नहीं है कि स्पीकर बैठा हुआ है, उसके सामने हुकूमत की वज़रा और MNAs हमलावर हो रहे हैं अपोजिशन पर और वो चुप बैठा है, वो कोई एक्शन नहीं ले सकता। उसने, स्पीकर ने हमें बड़ा ओपनली कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बेबस लग रहा है, बेबस हूँ, खुद कह दिया मैं बेबस हूँ। तो बेबस तो आप लोग भी हैं ना, नंबर तो आप लोगों के पास भी नहीं है। नहीं, मेरी बेबसी नहीं है, मैं हुकूमत चलती ही अददी बरतरी पे है। मैं बात कर रहा हूँ स्पीकर की बेबसी की। जो आदमी आज ना हुकूमत के एतमाद रखता हो, ना अपोजिशन के एतमाद रखता हो, वो कुर्सी पर बैठा क्यों? आज तो अकरम चीमा की आंख पे आप लोगों की सफों में से बोतल मारी गई है ना। कल बुक्स थी, आज बोतल मारी गई, सैनिटाइजर। ये स्पीकर की नाकामी है। स्पीकर की नाकामी है सर, वो क्या करे? डंडे ले आए, सोटियां ले आए, आप लोगों की सफों में आप नहीं बता सकते थे? तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। आपका लीडर बात कर रहा था, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बात कर रहा था, और आपकी सफों में से किसी ने उठ के बोतल दे मारी है सैनिटाइजर की, उसे कहा नहीं जा सकता? सारी वो वीडियो देख, मैंने बिल्कुल देखी है सर, टेलीविजन के ऊपर चल रही है। मैं उधर ही था ना। जब आप माँ बहन की गालियां निकालेंगे ना, आज फिर किसी ने माँ बहन की गाली शुरू की है? नहीं, कई ने। आज किसने की है? फिर एक बोतल मारी गई इस तरफ से। आज गाली किसने दी? आप वीडियो भेज दे तो मैं आपको। नहीं, नाम बता दें। मैं नाम नहीं जानता उस आदमी का। मैं ये भी आपको बता दूं कि जो आदमी सियासतदान है, इलेक्ट होकर असेंबली में आता है, वो आज गाली नहीं निकाल रहा। ठीक है, आपका मतलब है कि सिलेक्टेड होकर आए। ये जो सिलेक्टेड हैं, जिनको पता है, जिनको इसीलिए लाया गया है कि इस ऐवान को तबाह किया जाए। सर, आप तो सिलेक्टेड जिसने नौकरी, मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, मैं अपोजिशन में। आपकी तो सियासत 80s में स्टार्ट हुई थी सर। मैं अपोजिशन में हूँ, आपका रवैया भी है। मुझे आप गाली निकालेंगे तो इंशाल्लाह 10 दूंगा सर। दैट्स नॉट द, मैं, मुझे एक किताब मारेंगे 10 मारूंगा, मेरा ये तरीका, मेरा ये रवैया है। आप तो मुझे किताब मत मारे। आपको किसने किताब मारी? मुझे किताब मत मारे, मुझे गाली मत। अगर इजाजत दें सर, फैसल वाडा को आपने कहा तुम्हारा बाप भी चोर है, स्पीकर को आपने क्या कहा? मुलाहिजा, एक से मुलाहिजा कर लीजिए, देखिए। नहीं, आप वापस, आप अपना लैंग्वेज, आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना, आपको भी मैं वो काम करूंगा, जूता मारूंगा। जी बिल्कुल। असद कैसर ने आपको जूता मारा था? मारूंगा। अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे, मैं असेंबली में एक सीनियर मेंबर हूं। बिल्कुल है। मैं उस दिन पूरी अपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहा था, नामूस रसालत के बिल पर हमने बोलना था, ये स्पीकर से एग्री हो चुका था और स्पीकर बुलडोज कर रहा था। यानी कहीं ना कहीं तो जवाब निकलता है बदतमीजी का, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं। जवाब नहीं निकलता, गलत बात है, मैं इसको मानता हूं, जज्बात की बात है। स्पीकर अगर मुझे बात नहीं करने देगा, मैं खड़ा हूं, बटन दबाया है, उसको पता है मैंने बात करनी है। आज भी नाकामी स्पीकर की है। स्पीकर इस मामले को एक दिन में रोक सकता है। मैं फिर ये कहूंगा कि मुझे आप, मैंने कोई किताब नहीं मारी। अब्बासी साहब, मुझे आप किताब मारेंगे, मैं आपको मारूंगा। एक सवाल सर, मुझे बताइए कि आपके जज्बात हलाल हैं, उनके जज्बात हराम है? उनको माँ बहन की गालियां रोहेल असगर दे और कहे पंजाब की सकाफत है तो सही है? मैं वहीं मौजूद था, मैं माजरत से मैं मौजूद। डोंकी राजा रोहेल असगर साहब ने किसी को नहीं कहा,
گالیاں نہیں کوئی گالی ماں نہیں بہن دی کی گالی نہیں. وہ تو اون کر رہے ہیں کہ ہاں دیے یہ ہماری ثقافت ہے. جب کسی نے دی ہے تو واپس دی ہے. میں نے یہی کہا نا, مجھے اب گالی, میں نے زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی, مجھے تو گالی دے کے دیکھیں. سو دیر از بیسکلی کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے, اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ میں سینئر سیاستدان ہوں, میں تقریر کر رہا تھا, مگر مورالٹی میں سینیورٹی آپ یہ اختیار کریں گے. مورالٹی نہیں, اگر آپ کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کے ساتھ وہی بات ہو سکتی ہے. سر میری نظر میں آج ایک سابق وزیر اعظم میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو کہہ رہے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور ایسی ماں بہن کریں گے. پتھر سے نہیں, 2 پتھروں سے. سر پھر یہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے, یہ ٹھیک ہے, کرتے جائیں. ایسے ہی ہوگا. مجھے اینٹ مت مارے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے 2 اینٹیں نہیں, اگر آپ نے 2 پتھر نہیں کھانے, مجھے اینٹ مت مارے. دوسری بات, میرے ساتھ یہ رویہ نہ کرے, مجھے گالی نہ دیں. مجھے فیصل وادہ صاحب نے, میں تقریر کر رہا تھا, انہوں نے کہا چور. میں نے کہا میں آپ کے باپ کو بھی چور کہوں گا, آپ کو 10 دفعہ چور کہوں گا, آرام سے بیٹھ جائیں. اور سپیکر نے تو کچھ نہیں کہا تھا, بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. میں معذرت سے بولنا میرا حق ہے, میں اسمبلی میں کیوں آیا ہوں. پہاڑی ویسے ذرا سی سخت زبان والے ہوتے ہیں. اپوزیشن, ہم سخت زبان, ہم اصولوں والے ہوتے ہیں. سر ٹھیک ہے, سخت زبان والے ہوتی, ہم کسی کو گالی نہیں نکالتے, لیکن آپ ہمیں گالی نکال کے دیکھیں ذرا. مگر کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کو یہ, آپ کاشف صاحب کوئی گالی نکالے بٹ سر کہیں نہ کہیں آپ کو ماننا تو پڑے گا نا سر کہ اگر غلطی ہو گئی اتنا دل رکھیں. اگر کہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ مجھے شرمندگی ہے, آپ نے جو اسپیکر کو کہا, you're not very proud of that, right? It's not a very proud moment for you, or is it? It's not a proud moment. It's not. It's not a proud moment for him either. ٹھیک ہے کام نہیں کرنا چاہیے. سر کتے بلے کی سرکار, اس طرح کے القابات, یہ ہوتے ہیں محترمہ, یہ ہوتے ہیں. سر آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں یہ جواب دیا جا رہا تھا, یہ جواب دے رہے تھے ماں بہن کی گالیوں کا, اس کو رہنے دیں. مجھے شرمندگی ہے جو کچھ ہاؤس میں ہو رہا ہے, مجھے شرمندگی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. خرابی اسپیکر کی ہے. حکومتی میں وزیر رہا ہوں, میں حکومت کا MNA بھی رہا ہوں, اپوزیشن کا MNA بھی رہا ہوں. حکومت میں مجال نہیں ہوتی کہ اونچی آواز سے بات کر دے اپوزیشن سے. خواجہ آصف صاحب نے ٹریکٹر ٹرالی کہا تھا, وزیر اعظم نے بلا کر انہوں نے کہا کہ آپ نے معافی مانگی انہوں نے ہاؤس میں. میں نے ایک جھگڑا ہوا, میں اس میں شامل نہیں تھا, میں صرف کھڑا تھا وہاں پہ. مجھے میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. وزیر اعظم نے مجھے بلا کے کہا تم سینئر آدمی وہاں کیا کر رہے تھے, کیوں جھگڑے میں شامل ہوئے. یہاں پر وزیر اعظم اشتعال دیتا ہے, جو وزیر نہیں کرے گا اس کی نوکری جائے گی. اگر اسپیکر کچھ کرے گا, اسپیکر اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتا حکومتی بینچز کو کہ آپ کر کیا رہے ہیں, وزیر کر کیا رہے ہیں. میں آپ سمجھ نہیں گئی, مجھے سمجھانے دیں ذرا, آپ نہیں سمجھیے. بہت اچھا. شہباز شریف نے کتے بلے کی سرکار والے آپ کے جو بازاری لینگویج یوز کرنے والے جو آپ کے فنکار ہیں ان کو روکا ہے کہ یار اب نہ کرنا, یہ سٹاپ اٹ. بھئی آپ روک نہیں سکتے. جب آپ شہباز شریف کے 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو گئے, اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالیں گے نا, پھر یہ تو شکر ہے کہ بات یہاں پہ رک گئی ہے, آپ یقین کر لیں. ورنہ کیا ہوتا, ورنہ بہت کچھ ہوتا, بہت کچھ ہو سکتا ہے. رہ کیا گیا سر, ماں بہن کی گالیاں ہیں, اس سے بھی آگے جائے گا معاملہ, اس سے بھی آگے جائے گا معاملہ. وہاں پہ پہنچ گیا ہے. سر بنگلہ دیش میں ایک دفعہ اسپیکر کو پیپر ویٹ مار کے اس کا سر پھاڑ دیا گیا تھا, ہی ڈائیڈ. اس وقت پاکستان تھا. تو کیا موت ہوئی, اللہ معاف کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر آج آپ کو تقریر کرنے کے لیے 2 صفحیں بنانی پڑتی ہیں اور حصار کرنا ہو, حصار کرنا پڑتا ہے, تو ناکامی کس کی ہے؟ آپ سب کی ہے سر. You're all losers for this. ناکامی اسپیکر کی ہے. اسپیکر بند کر دے ہاؤس کو, حکومت کو کہے کہ اگر تمہارے لوگ یہ کام کریں گے تو یہ ہاؤس نہیں چلے گا. اپوزیشن ہمیشہ شور کرتی ہے, اپوزیشن ہمیشہ بات کرتی ہے. شور اور بات اور گالی کے اندر کہیں لائن گالی, اگر آپ ایک آدمی, میرے آدمی نے گالی دی ہو, میں اسے 10 دفعہ معافی منگواؤں گا. میری بات سن لیں سر, میری بات سن لیں. میرے کسی آدمی نے گالی دی ہو, 10 دفعہ میں اس کی جگہ معافی مانگوں گا, لیکن مجھے اگر گالی دیں گے پھر میرا حق بن جائے. اوکے سر, جمعے کو ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف, اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے. یہ فیصلہ پارٹی کرے گی. نمبر ہیں آپ کے پاس یا پھر ایک دفعہ 2019 کی طرح؟ یہ عدم اعتماد سمبولک ہے, جو سمبولک نہیں ہوتا, سمبولک نہیں ہے. یہ ایک اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں تم پہ اعتماد نہیں رہا. اسپیکر کی کرسی, ڈپٹی اسپیکر کی کرسی, یہ اعتماد پہ چلتی ہیں. میں نے 8 اسپیکر کے ساتھ کام کیا ہے, میری مجال نہیں ہوتی تھی کہ اونچی آواز میں بات کر رہا ہوں. اوکے, مگر آپ بیسکلی اس کو کامیاب نہیں ہوتے دیکھ رہے, آپ بس ایک اظہار کر رہے ہیں that you, آپ ہمارے لیے انفٹ ہیں. کامیابی یا ناکامی اس ہاؤس میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. یہ ہاؤس ناکام ہو گیا ہے, یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے.
You know why I ask you this, because رانا ثناء اللہ نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ اگر غیبی امداد نہیں ہوگی تو مجھ سے لکھ کے لے لیں بجٹس پاس نہیں ہوں گے نہ پنجاب کے نا, تو غیبی امداد کا عنصر آج بھی موجود ہے. لیکن سر جے کے ٹی گروپ نیوٹرلائز ہو گیا ہے, وہ بھی خوش ہیں, وہ بھی لوٹ کے آ رہے, ان کو انارو مل گیا, ان کو چاہیے تھا مل گیا, چھٹی ہو گئی. آپ لوگوں کو بہرحال نمبر نہیں ملتے, آپ نے جو شور شرابہ کرنا ہے کر لیں. مگر میرے لیے آج کی بڑی خبر بات نمبرز کی نہیں ہے نا, آپ نے کہہ دیا بات نمبر کی نہیں ہے, بات نمبرز کی نہیں ہوتی, بات ایک مقصد کی ہوتی ہے, اصول کی ہوتی ہے. ہم نے اسپیکر کو یہ بتانا ہے کہ آپ جناب اعتماد کھو چکے ہمارا. وہ جب ہٹے گا نہیں کرسی سے تو کون سا اعتماد کھو چکے ہیں, جب اس کے خلاف آپ عدم اعتماد کے نمبر ہی نہیں رکھتے, so then he feels he's okay. یہ اسپیکر کی کرسی اخلاقی, ٹھیک ہے سر, میرا ایک بڑا سوال ہے, بڑا سوال ہے. میری بات سن لیں نا, میری بات سن لیں, میرا وقت کم ہے سر, میرا بھی وقت کم ہے. اسپیکر کی کرسی اخلاقی برتری پر ہوتی ہے, عددی برتری پر نہیں ہوتی. سر اس ملک میں اخلاقی معیارات بس ٹھیک ہے, پر اسپیکر صاحب کرسی پہ بیٹھے رہیں گے اور بے عزتی ہوتی رہے گی. ہاؤس کی بے عزتی بھی ہوگی, ان کی بھی ہوگی, اس پارلیمان کی بھی ہوگی, اور کل یہ جواز بنے گا کہ یہ بڑے غلط لوگ ہیں. مجھے تو اس بات کا افسوس ہے, اور کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو اس ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے تھا, جن کو سلیکٹ کر کے لایا گیا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں ایک بار پھر اکٹھے ہوئے, شہباز شریف صاحب اور بلاول کی آج ملاقات بھی ہوئی. سر لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی تھی ڈے ون سے, اسی پچ کے اوپر پی ایم ایل این کو لے آئے, تحریک عدم اعتماد ہو, مل کے کام کرنے کی بات ہو. ڈو یو اگری جو فور سائٹ شہباز شریف صاحب کی تھی کہ اندر مل کے بیٹھ کے یہ کام کرنا ہے؟ شہباز صاحب میرے لیڈر میں پوری طرح اگری کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, کبھی کبھار مریم بی بی سے بھی کر لیتے ہیں نا, کبھی کبھار آپ کو پاور ٹاکس ٹو پاور اٹریکٹ کرتا ہے, کبھی کبھار ادھر کر لیتے ہیں. میں اپنی لیڈرشپ سے اگری کرتا ہوں, جو میری لیڈرشپ ہے, میرے صدر ہیں, میں ان سے اگری کرتا ہوں. گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, اس سے بھی آج کرتے ہیں. ہر بات سے اگری کرتا ہوں, بڑا زبردست جو حکومت کی پالیسی ہے, بڑا زبردست. میں بالکل تابع ہوں لیڈرشپ کا. کیا ہو گیا ایسا؟ میں تابع ہوں, ہمیشہ سے تابع ہوں. مجھے لگتا ہے کھینچا ہے شہباز شریف, ہمیشہ سے تابع ہوں. گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے بھی تیار ہیں سارے اداروں کے ساتھ. گرینڈ ڈائیلاگ کس سے؟ سارے اداروں کے ساتھ سر, جو پارٹی کی پالیسی ہوگی, جو پارٹی کی پالیسی ہوگی, ایوری ون, جو پارٹی کی پالیسی ہوگی, جو میرے لیڈر بیان کریں گے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, سو گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے بھی تیار ہے شاہد کا خان عباسی صاحب, اور ساتھ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی گرینڈ ڈائیلاگ کس سے کرنا ہے جو بتائیں گے تو فوج کے ساتھ کرنا ہے سر, یس اور نو؟ فوج کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے. کس کے ساتھ اور رہ گیا؟ کسی کے ساتھ نہیں ہے. ڈائیلاگ عوام کے سامنے, عوام کے مقصد کے لیے ہوتا ہے, مگر اپنے پیچ پہ پیپلز پارٹی لے آئی ہے نا سر. ڈیلز کے لیے نہیں ہوتا. ریڈنڈنٹ ایسنشلی سر, ریڈنڈنٹ پی ڈی ایم ہوئی ہے. آج کام آپ شہباز اور بلاول صاحب ساتھ ہیں. پی ڈی ایم اسی بیانیے پر قائم ہے کہ ہم ڈیلیں نہیں کریں گے, یہاں ڈیل نہیں ہوگی, یہ آپ یاد رکھیں. اور پیپلز پارٹی اپنی پچ پہ لے آئی ہے پی ایم ایل این کو. کوئی پیپلز پارٹی کی پچ یہاں نہیں ہے, یہاں پی ڈی ایم کی پچ ہے اور رسولوں کی پچ ہے, ہم اسی پہ کھڑے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. علی زیدی صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. سر میں جینوئنلی منتظر ہوں کہ لیڈر آف دا ہاؤس, اس ملک کا لیڈر جو رہنمائی کر رہا ہے, کچھ نہیں بولا, ایک لفظ نہیں بولا جو پچھلے ایک ہفتے سے پارلیمان کے اندر ہو رہا ہے. عمران خان صاحب اتنے خاموش ہیں. آئی ایم ایکچولی ویٹنگ کہ بائی پارٹیزن پالیٹکس سے رائز ہو سکتا ہے عمران خان. اچھا پہلے تو میں آپ کو اف یو الاؤ می تھوڑا کریکٹ کر دوں, ایک ہفتے سے نہیں ہو رہا. جس دن عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ کا اوتھ لیا تھا اور ان کی پہلی تقریر سے آج تک ہو رہا ہے. And you can't get over it. ایک سیکنڈ, ایک دفعہ ہمیں نہیں بولنے دیا, سوائے پلوامہ کے اوپر جب خان صاحب نے بولا تھا پرائم منسٹر نے, اس کے بعد کبھی نہیں بولنے دیا. اور گالیاں دیتے ہیں موٹی موٹی, اور ہم ان کو سوال پوچھتے ہیں, سوال کا جواب دینے کھڑے ہو تو وہ گالیاں بکنے شروع کر دیتے ہیں. بھئی آپ سوال کا جواب تو لے لیں. So therefore they had it coming. They had it coming سے مراد کیا ہے؟ میں اس کا اچھا اور یہ بھی بتاتا ہوں, جو ہم نے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کیا, بالکل کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, تیسرا دن ہے قائد حزب اختلاف ایک بجٹ کی تقریر نہیں کر پا رہے. کیا نام ہے, قائد حزب اختلاف اپوزیشن لیڈر کو بولے پہلے جا کے اپنے جواب دیں جو ان سے پوچھے ہوئے ایف آئی اے نے شوگر کینڈل میں. ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں, کنوکشن نہیں ہے, بات تو کرنے دو نا مہر, میں طریقہ کنوکشن سب بتاتا ہوں. ہم نے ان سے 100 دفعہ ڈیل کی ہے کہ جی ہم بات کریں گے, آپ بات کریں گے, ہم سنیں گے, ہم بات کریں گے تو آپ سنیں گے. ان کو بات کرنی تھی, 2 گھنٹے آ کے ہمیں لیکچر دیا, اور ایمانداری کا لیکچر شہباز شریف اور بلاول بھٹو سے سننا ہے. ایمانداری کا لیکچر, ایک سیکنڈ ان کی ٹی پی پہ آ کے کہتی, ایک سیکنڈ میں تو کہنے لگا ہوں نا اسمبلی میں بھی اس کو, کیونکہ اس کی ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا, جو وہ ایک ایم این اے ہے, وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ کے میاں کے شو میں انہوں نے مجھے کہا ہے پرسوں کہ ہم یہ کہیں گے ڈاکو راجا.
ڈونکی راجہ. بٹ سر the point is کہ مجید نظامی اور آپ کابینہ کا حصہ ہیں, کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا سر. ایک سیکنڈ, and I will get to that کہ کیوں نہیں وزراء کے خلاف کوئی ایکشن لیا اسد کیسر نے سر. but to begin with آپ نے کہا they had this coming. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, آپ فواد چودھری سمیت چند اور میری بات تو سن لینا, میں آپ کو بات ختم ہو. ہم اس کے بعد اب فائنلی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, ان کو اب ہم جب تک یہ ہم سے معافی نہ مانگیں, ابھی فائنانس منسٹر کی تقریر ہے اس پہ بھی کھڑے ہو کے گالیاں بک رہے ہیں, پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے گالیاں بک رہے ہیں. یہ کہاں فیصلہ ہوا ہے کہ جب تک یہ معافی نہیں مانگیں گے ان کو بولنے نہیں دیں گے؟ یہ ہماری سارے پارلیمنٹیرین نے فیصلہ کیا, کابینہ کے اندر ہوا ہے. ایک دفعہ کھڑے ہوں سارے پورے لوگ جتنے بھی ہمارے, ہم کہتے ہیں ہم یہ کیا طریقہ ہے بھئی, آپ ہماری باتیں 100% ڈس ایگری کریں, آپ اپنی باری پہ بولیں, ہماری باتیں سنیں نا. ہماری باتیں سننی نہیں, گالیاں بکنی ہیں الٹی سیدھی. زیدی صاحب آج شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ہم کر چکے تھے کہ اگر ہمیں پرسکون طریقے سے تقریر کرنی جائے گی تو ہم لیڈر آف دا ہاؤس عمران خان کی تقریر بھی سنیں گے. یہ جھوٹ بولتا ہے شہباز شریف. He is a bloody liar. I'm saying it on TV and don't edit it. He is a liar. جھوٹا, جیسے وہ جھوٹا عدالت میں بولتا ہے نا, وہ یہاں بھی جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولتا ہے وہ, جیسے وہ پورا خاندان جھوٹا ہے نا, وہ بھی جھوٹا ہے. 100 دفعہ ڈیل ہو چکی ہے. پہلی دفعہ جس دن the first time جب خان صاحب نے بولنا تھا, میں اور فواد چودھری تھے, رانا تنویر تھا ان کی طرف سے, اور پی ایم ایل این کے نوید قمر صاحب تھے, اور شاید ان کے وہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے تھے, if I'm not mistaken. اسپیکر صاحب کے کمرے میں ڈیسائیڈ ہوا, انہوں نے کہا رانا تنویر صاحب نے کہ پرائم منسٹر اگر آ کے ایکنالج کریں گے شہباز شریف کو اور یہ اناؤنس کریں گے کہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں گے آن الیکشن, تو ہم آپ کو, ہمارا جھگڑا ختم. پہلے دن میں اور فواد چودھری آپ بہت پیچھے چلے گئے, اگر مجھے اجازت دیں کیا یہ آپ لوگ ہم جب گئے اس دن انہوں نے توڑا. سر یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ انا کی جنگ بن گئی ہے نا, آپ لوگوں نے تضحیق اور ایک پارلیمان کو ایک سرکس بنا دیا ہے انا کے پیچھے. آپ 2.5 سال پہلے کی بات کریں. زیدی صاحب مجھے بتائیے کہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ یہ کہا گیا کہ آپ ان رائٹنگ دیں کہ آپ عمران خان کی تقریر کو سنیں گے تو ہم آپ کو بات کرنے دیں گے, کریکٹ؟ میں آج کہتا ہوں ان کو یہ رائٹنگ میں دیں اور کھڑے ہو کے بولیں, ہم ان کو بولنے دیتے ہیں. We'll give him 5 minutes. 5 minutes سنو نا سر, 40 گھنٹے کی بجٹ کی ڈیبیٹ ہے, آپ کون ہے 5 منٹ دینے والے؟ میں بتاتا ہوں نا, 5 منٹ میں صرف وہ یہ کہہ دے کہ جی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, اب یہاں ہاؤس میں پوری تقریر کروں گا, اور جب خان صاحب اور ادھر سے کوئی بھی تقریر کرے گا تو ہمارے بھی کوئی نہیں بولے گا. میں یہ آپ کو ایک دفعہ کمٹمنٹ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے بولیں, وہ اس کے بعد جتنی دیر بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو پھر بڑی خبر آ گئی. آپ نے چاہتے ہیں سر 3rd کنزیکٹیو ڈے ہے, لیڈر آف دا ہاؤس, کوئی سیاست کی بات نہیں ہے سر, وہ بجٹ کے اوپر انہوں نے بات کرنی ہے جو ان کا حق ہے. آج ان کی طرف سے بات کی گئی. میرا کہنے کا مقصد ہے, میں آپ کو بتا دوں, وہ ایک ورائچ ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. Sir, that's not the... میں نے اس کا نام ٹویٹ بھی کیا, اس کی تصویر بھی لگائی. خالد وڑائچ, but sir, that's not the point. That's not the point. مہر, that is the point. اس نے ٹریجری بینچز سے بہتر امید کی جاتی ہے. کابینہ کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انہوں نے شروع کیا ہے, ختم ہم کریں گے. Is that true? جو کابینہ کی بات ہے وہ کابینہ میں رہتی ہے, جو منٹ ہوتی ہے وہ بازار میں آ جاتی ہے, لیکن کابینہ کی جو بھی بات ہے وہ کابینہ میں ہوا نہیں ہوا. beside the point. 2.5 سال ہم اس لیے دیکھو. سو ابھی تک عمران خان صاحب اس حوالے سے کچھ نہیں بولے. I'm genuinely waiting, جو اس لیڈر ہے اس قوم کا, وہ خاموش ہے, خاموش تماشائی ہے. عمران خان صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے, وہ اپنا خود پرائم منسٹر فیصلہ کریں گے. میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں آپریشن کی ہدایات عمران خان نے براہ راست خود دی ہیں. کون سے آپریشن کی؟ یہ جو آپ آپریشن اسمبلی کے اندر کر رہے ہیں آج, ان کو بات نہیں کرنے دے رہے آپ لوگ. اور سر یہ فوٹیجز آپ مجھے بتائیے کہ سر آپ نہیں, شہباز شریف کیبنٹ کا حصہ ہیں, تو آپ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, آپ ان کی جماعت کا حصہ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. میں تو پوری قوم ان کو جھوٹا کہہ رہی ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. سر مجھے یہ بات بتائیے گا کہ آج اسپیکر نے ایک واضح تفریق کر دی کہ زبانی بدتمیزی, گالی گلوچ, ماں بہن کی گالیاں نہیں الاؤڈ مگر جسمانی الاؤڈ ہیں. فزیکلی اٹیک ضرور کرو. 7 لوگوں کے نام, اس میں سے 3 آپ کی جماعت سے, ایک بھی وفاقی وزیر کو انہوں نے بین نہیں کیا آنے سے. پر آپ کے علی امین گنڈا پور کی ہمارے پاس فوٹیجز موجود ہیں, وہ لوگوں کو چیزیں مار رہے ہیں. مراد سعید بینچ کے اوپر کھڑے ہو گئے, ڈیسک کے اوپر, اور چیزیں اٹھا کے مارے ہیں. شفقت محمود, شیرین مزاری, پرویز کھٹک, کتابیں انہوں نے It's not about پہلے کیا کیا سر, جو فوٹیج میں نظر آ رہا ہے. یار اگر فری فار آل ہونے لگا نا, وہ گالیاں, وہ پہلے میری بات سن لو کیا ہوا. ہم اپنی جگہ کھڑے ہو کے ڈیسک بجا رہے تھے, اور وہ ان کو نہیں کرنے دے رہے تھے, وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے شہباز کی طرف. ٹھیک ہو گیا. یہ پیچھے سے آیا ورائے جو بھی تھا, میں تو پہلے دیکھا بھی نہیں اس کو. آ کے وہ جو مارشلز کھڑے ہوتے ہیں وہ اسمبلی کے, اس کو انہوں نے دھکا دیا.
دھکا دے کے آگے آیا, آگے آگے اس نے وہ شہزاد اکبر کو اور فہیم خان کو گالیاں بکی ہیں. ٹھیک ہے تو وہ تو ہے ایسے نا, آپ تو مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں نا علی. مدینے کی ریاست میں کیا غلط آدمی کوئی نہیں تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف میں کیا ہوا, ان کے پاس بار بار انہوں نے کیا مظاہرہ کیا, کس کیریکٹر کا مظاہرہ کیا؟ آپ کیا کر رہے ہیں سر, ایک چانٹا تو دو چانٹے آدمی سے ماریں گے. کیا بات کر رہے ہیں کہ کون سی مدینے کی ریاست ہے؟ That just political rhetoric. مہر بالکل الٹی آپ مثال دے رہی ہیں. میں آپ کو اس کا جواب دوں گا, آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا, نہیں دیجئے, اور کنٹروورشل بن جائے گا شو. دیجئے جواب. تو وہ جو اٹیک کرنے آتے تھے مدینہ کی ریاست کے اوپر, تو وہ ہاتھ باندھ کے تو نہیں بیٹھتے تھے نا, وہ بھی جنگ لڑتے تھے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے تھے. یہ ایسے بیٹھے جو ماردوں میں غزوہ کیا ہوتی تھی, یہ پارلیمان میں جنگ ہے. نہیں پھر آپ نے ایگزامپل اٹھایا تو پھر آپ ایگزامپل کا جواب بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں. کیریکٹر بلڈنگ تو ہماری ہوئی ہے نا, ہم تو جھوٹ نہیں کہہ رہے. ہم سے جو سوال پوچھنا پوچھو, اسمبلی میں آپ کو جواب دیں گے, ٹی وی پہ بیٹھ کے جواب دیں گے. سر اوکے, سو بیسکلی پھر کیریکٹر بلڈنگ یہ ہے. آپ لوگوں سے ہائی مورل گراؤنڈ کی توقع نہ رکھی جائے. لیٹس موو فارورڈ سر. ہمارا ہائی مورل گراؤنڈ ہے, ہمارا لیڈر ہی ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑا ہوا ہے. کون سی تبدیلی ہے سر؟ کون سی ہائی مورل, لیڈر نے پچھلے ایک ہفتے سے جس ہاؤس کو وہ لیڈ کر رہا ہے اس کا حال کیا, تماشا جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا, یہ تبدیلی ہے سر؟ کیا مثال ہے؟ کوئی جو لیڈر نے جب بولنا ہوگا وہ ہاؤس کے اوپر آ کے کھڑے ہوں گے, وہ آ کے اپنی تقریر میں بول دیں گے جو انہوں نے کیا. اچھا سر, مجھے ایک بات بتائیے گا, نئے فائنانس بل میں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو سیم کیٹیگری میں ڈال دی ہے ایز چیریٹیز. مجھے اس کا پتہ نہیں, میں نے آج سنا ہے, بٹ آئی تھنک اس پہ میرا کوسچن. سر حکومت کا سیاسی جماعتوں کی آمدنی اور فنڈنگ میں ٹیکس استثنا بھی ہے اور ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کرنا. آپ فورن فنڈنگ کیس سے بچنا چاہ رہے ہیں سر؟ مجھے اس کا بالکل پتہ نہیں ہے تو میں آئی کانٹ رپلائی, لیکن اگر یہ تو میں سوال ضرور پوچھ کے کلیئر کر دوں گا, بٹ آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی سیک تھی. اینڈ اٹ ڈزنٹ میک سینس رائٹ, ناٹ ٹو بیکاز آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں رائٹ آف دا بیٹ. مجھے نہیں پتا, مجھے سینس بھی نہیں لگتی, لیکن ہو سکتا ہے اس کی پیچھے کوئی ہوگی, میں پتہ کر دوں. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری تو ساری ڈکلیئرڈ ہے, ہم نے تو ڈونر کے نام بھی دیے ہوئے. سر اس کی جانچ پڑتال تو آپ ہونے نہیں دے رہے. ہم نے کیا کرے, اکبر ایس بابر بیچارے چلاتے رہ گئے, الیکشن کمیشن بھی ریگننگ کے کام کر رہا ہے. الیکشن کمیشن تو آپ کو پتہ کیا کر رہا ہے, وہ کر لینا جانچ پڑتال, وہ سارا کا سارا کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کو تو ہم نے نہیں روکا, نیب کو تو ہم نے نہیں کنٹرول کر رہے, لاہور ہائی کورٹ تو ہم کنٹرول نہیں کر رہے, ہم تو کچھ بھی نہیں کنٹرول کر رہے. ہمارے تو کسی منسٹر ججوں کو کال کر کے نہیں کہہ رہا کہ انہوں پھاٹ دے انہوں چھٹ دے. یٹ یہ کہا جا رہا ہے, آج بھی کہا گیا ہے کہ اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف. جھوٹا آدمی ہے وہ, کہتا رہے جو مرضی کہہ رہا ہے. اچھا مجھے چلے بتائیں نا, اتنا سچا اس کو سمجھتی ہیں, یہ پرائم منسٹر پاکستان کے بن گئے تھے, ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ لے کے آئے تھے کل ورائج کو پیچھے سے, انہوں نے آ کے پوچھ کیا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں تو دیکھ رہا تھا سارا تماشا. ان کو ذرا بتائیں نا, 1985 میں آپ کے ابا نے 1 ارب روپیہ معاف کرایا تھا نیشنل بینک کا, اور ریکارڈ سر کنوکشن کوئی سامنے نہیں ہے. کنوکشن اس ملک میں بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. میں آپ سے آخری سوال ایک دفعہ پوچھوں گی کیونکہ مجھے نہیں ہوتا دکھائی دے رہا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ میدان جنگ ہے. کنوکٹ کر دیا سپریم کورٹ نے, اس کو نہیں مانتا. I'm talking about شہباز شریف. سر مگر میری بات سنیے, ایک بات سنیے, مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی سیمبلنس آف نارمیلسی اس ایوان میں آتی دکھائی دے رہی ہے. آپ لوگوں نے اصلاحات لانی ہے, لیجسلیشن کرنی ہے, کچھ ہوتا دکھائیں, کیسے آئے گی؟ آپ آئے گی کیسے آئے گی؟ بیکاز ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر ایوان چلانا ہے تو پھر چلے گا, تو وہ بھی کھڑے ہو کر آرام سے بولیں, ہم بھی کھڑے ہو کر آرام سے بولیں گے. ہماری بات سے ڈس ایگری کریں, ہم اپنی جگہ کھڑے ہو کے بولیں گے, وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کے بولیں, ہم ان کی بات سے ڈس ایگری کریں گے. مگر اگر وہ آپ کو بولنے دیں گے, جو کہ آپ لیڈر آف دا ہاؤس کو پہلی دفعہ, میں نے اپنے 15 سال میں اس طرح نہیں دیکھا کہ ٹریجری بینچز نہ اپوزیشن کو بات کرنے دیں. 15 سال میں اس ملک نے کیا کیا دیکھا, پھر وہ بھی بتاؤ نا. ٹھیک ہے سر, وزراء کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا اسد کیسر نے. ڈو یو تھنک دیٹس رائٹ آنیسٹلی میں اسد کیسر اسپیکر ہیں, وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, میں ان کے کام اور ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن جو حزب اختلاف لانا چاہتے ہیں, یہ بھی کوشش کر لے, وہ پی ایم کے خلاف بھی لائے تھے, تو ہم نے خود ہی کر لیا کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں. یہ تو سب, یہ ان کا حق ہے پولیٹیکل, وہ کریں, ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور آپ کو کامیاب ہوتے نہیں دکھائی دے رہا. وہ پارلیمنٹری, اگر نارمز میں رہ کے وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, اس میں کوئی اعتراض نہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر علی زیدی صاحب موجود تھے, کہہ رہے تھے کہ آن ریکارڈ یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر قائد حزب اختلاف شہباز شریف ایوان میں کھڑے ہو کر کہیں گے کہ مجھے صبر و تحمل سے تقریر کرنے دی جائے, تو لیڈر آف دا ہاؤس عمران خان کو بھی نہیں حزب اختلاف کی طرف سے چھیڑا جائے گا یا ٹوکا جائے گا. ابھی صورتحال یہ ہے کہ چاہے لیڈر آف دا ہاؤس ہو یا قائد حزب اختلاف, دونوں اپنے رہنماؤں کے حفاظتی حصار میں آ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھرڈ ڈے کنزیکٹیولی the leader of the opposition is not being allowed to speak on the floor of the house. ایک چھوٹا سا وقفہ, we're going to be right back.
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन एक्ट 2017 में कौमी असम्बली से मंजूर होने वाली आइनी तरमीम को आइन से मुतसादिम करार दे दिया है। वफाकी हुकूमत ने यह बिल गुज़िश्ता साल अक्टूबर में कौमी असम्बली में पेश किया था। मुतल्लिका कायमा कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज के दौरान ही बिल मंजूर करा लिया था, जिसे अपोजिशन ने कानून साजी बुलडोज करना और इलेक्शन कमीशन पर संगीन हमला करार दिया था। सेक्शन 24 में तरमीम की वजह से कमीशन बेख्तियार हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन अफसरान को मुकर्रर ही नहीं कर पाएगा। रजिस्ट्रेशन अफसरान ही वो शख्स है नाजरीन के जो इलेक्ट्रल रोल्स की तैयारी, नजरसानी और दुरुस्तगी का जिम्मेदार होता है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इस तरमीम के नतीजे में कमीशन के इख्तियारात हुकूमत के मातहत इदारे नादरा को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रल रोल्स का काम नादरा को देने का मतलब वोटरों की रजिस्ट्रेशन का काम भी उसे सौंपना है। हालांकि आइन के आर्टिकल 219 के तहत ये इख्तियार खालिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इलेक्शन कमीशन मुतअद्दिद बार हुकूमत को बतौर आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा अपने डोमेन में दखल अंदाजी से रोक चुका है। डस्का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज किया। बाद अदालत ने डस्का में दोबारा इंतखाब का हुक्म जारी कर दिया। इंतखाबी तरमीम का मामला इदारा जाती जंग की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। हुकूमत का इकदाम खुद मुख्तार इदारे के इख्तियार में दखल अंदाजी है। इंतखाबी तरमीम के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उनकी कानूनी टीम ने क्या एक बार फिर मिसगाइड किया है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फारूक हबीब साहब और अली परवेज मलिक साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फारूक साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। बताइए, एक बार फिर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने हैं। आप मिल के भी आए हैं चंद रोज़ कबल पहले। क्या बात है? वो कहते हैं हमारी तजावीज़ जो हमने इन राइटिंग दी है स्टैंडिंग कमेटी को, ना उसको इंक्लूड किया गया है, ना ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया गया है, एंड यू जस्ट बुलडोजिंग अवे। क्या बात? नहीं, देखिए, दो अलग पहलू हैं। एक इलेक्शन कमीशन है, एक ऑपोजिशन। ऑपोजिशन के ऊपर अगर आप बात करें तो ये बिल तो 16 अक्टूबर 2020 को पेश हुआ। पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास बारहा होते रहे, लेकिन अपोजिशन जो है उस वक्त आपको पता है कि वो पीडीएम के धरने, जलसों, जुलूस, इस्तीफ़ों, अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च की कन्फ्यूजन में पड़ी हुई थी कि हमने आना है या नहीं आना। उसके अलावा आप देखें कि इसमें जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, 49 के करीब अमेंडमेंट्स हैं, उसमें ईवीएम भी है, आदि जो है वो रद्द कर दी, उसमें ईवीएम भी है, आई वोटिंग भी है। उसके ऊपर बात हो सकती है, इसमें मैं पहले बाद में आता हूँ। लेकिन ईवीएम मशीन्स का डेमो अपोजिशन ने देखना ही पसंद नहीं किया। इन्होंने पहले ही उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया और उस बिल को पास करने की कार्रवाई में भी इन्होंने हिस्सा लेना पसंद नहीं किया, उस बिल को भी पढ़ना पसंद नहीं किया। वो इनका आपको पता है एटीट्यूड है। 2019 से बेशुमार 30 बिल ऐसे पड़े हुए थे कौमी असम्बली में, 2019 से प्रेजेंट हुए थे, जिनकी रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी की 2020 में ले हो चुकी हुई थी। एक साल से बिल पेंडिंग पड़े थे, ऑपोजिशन ने उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्हीं के अंदर इंक्लूडिंग ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल शामिल था। अब आप आ जाएं इलेक्शन कमीशन के मामले पर। इलेक्शन कमीशन का जो मामला है, इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। आइनी इदारे की हैसियत को हम तस्लीम करते हैं, उससे हम इनकारी नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन जो हैं वो इलेक्शन एक्ट के तहत होने हैं और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट पास करती है। अभी कौमी असम्बली से ये अमेंडमेंट पास हुई हैं, सेनेट में ये पेश की गई हैं, वहां पर सेनेट की कायमा कमेटी में चले गई। तो नहीं हो सकता ना, वो तो कह रहे हैं कि सरहद इसके अंदर आधी से ज्यादा ऐसी शिकायतें हैं जो आइन से मुतसादिम है। नहीं, देखें, वो डिबेटेबल है। कोई भी चीज, ये मैं एग्री करता हूं, कोई भी चीज जो है वो आइन की स्पिरिट के खिलाफ कोई कानून बन ही नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर। लेकिन बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी चीज ये है कि आपको नासिर मुल्क साहब ने, जो चीफ जस्टिस हैं साहब का रिटायर्ड, उन्होंने कमीशन बनाया था हमारे धरने के नतीजे में। 40 के करीब उन्होंने अपनी तजावीज़ पेश की थी। वो तमाम 40 की तजावीज़ वो थी जो कि आपके इलेक्टोरल निज़ाम के इर्द गिर्द घूमती हैं। वही इल्ज़ामात जो है वो अपोजिशन ने 2018 के बाद दौड़ाए। कभी डब्बे गायब हो गए, कभी ठप्पे लग गए। इसको अगर रुकना है तो आप ईवीएम के ऊपर क्यों नहीं आते? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के ऊपर क्यों नहीं आते? उस पे क्या एतराज? अच्छा अली साहब, मसला क्या है इधर? वो कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं शफाफ सिस्टम, आप भी चाहते हैं शफाफ सिस्टम। इलेक्शन कमीशन आइन की बात करता है, एक्ट से ऊपर तो आइन ही है। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया। आप कहते हैं बुलडोज किया गया, वो कहते हैं कि साल साल चीजें पड़ी रहती हैं कायमा कमेटियों में, आप काम ही नहीं करना चाहते तो क्या करें? मेहर, देखें, उससे पहले क्योंकि आपने एक कॉम्प्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन अपना दे दिया है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कोई भी लेजिस्लेशन लाने के पीछे कोई ना कोई बुनियादी सोच होती है ना। अगर हमारी नीयत ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस ना बने जब भी वो कंक्लूड होते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ अपनी नीयत ठीक करने की ज़रूरत है। गुजारिश इस तरह से है कि आप मुझे बताएं कि अगर हमारा ग्रीवेंस ये है कि जी ये फॉर्म 46, फॉर्म 47 या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या ये सारे मामलात होते हैं, क्यों नहीं ये बात करते? नियतों पे आप लोग क्यों आ जाते हैं? मेरी अर्ज तो सुन लेना जी। जो डस्का के अंदर जो हुआ
اس کے اندر اگر یہ ایگزیمپلری پنشمنٹ ان لوگوں کو دے دیتے جنہوں نے وہاں پہ الیکشن کمشنر کے احکامات کو ہوا میں اڑایا، تو مجھے بتائیں کیا یہ ساری کی ساری جو ان کو لیجسلیشن لانے کی ضرورت تھی؟ آپ کو اگر الیکشن کمیشن کو اٹونومس بنانا ہے، یعنی کہ پورا پنجاب کا انتظامی جو مشینری ہے جس نے whoever was behind that idea کہ جی آپ نے احکامات کو ہوا میں اڑانا ہے، سیدھا سی ایم ہاؤس تک جا رہے تھے نا جناب؟ جی بالکل بالکل، سو بی اٹ نا جی. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نیتوں کا فقدان ہے. مجھے بتائیں کتنا مشکل ہے پروزائڈنگ آفیسر کو وہاں پہ پابند کرنا انڈر دا پریزنٹ سسٹم کہ جی آپ فارم 46 فارم 45 ایشو نہیں کریں گے جب تک پولنگ ایجنٹس وہاں پہ سائن نہیں کر دیں گے. ڈو یو تھنک وہاں پہ اس کو کرنے کے لیے کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے؟ آپ کے خیال سے فائنینشیل اٹانومی الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے کوئی لیجسلیشن بلانے کی ضرورت ہے؟ قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. نیتوں کا فقدان ہے کیونکہ ہم سسٹم کو ابیوز کرنا چاہتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دی لیجسلیشن، جھلک کدھر نظر آ رہی ہے؟ جو بینیفیشریز ہیں جنہوں نے اس الیکشن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے، جو ایک ریزر تھن میجورٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بائی ہک اور کروک اپنی میجورٹی کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سر ابھی نادرا کے چیئرمین جو ہیں وہ وہی تھے جن کو برخاست ہونا پڑ گیا تھا. آپ لوگوں نے ان کی زندگی اتنی حرام بنا دی تھی اپنے دور حکومت کے اوپر جب انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جا کے بات کی تھی کہ ویریفائی ہو سکتے ہیں انگوٹھے. جب یہ سراپا احتجاج تھے وہ آ گئے. ہی از ورلڈ ریناؤنڈ، ہی از اے پروفیشنل بائی آل میجرز آف دا امیجنیشن. بٹ دیٹ بینگ سیڈ سر یہ نادرا کو اتنے اختیارات دیے جا رہے ہیں جس کے اوپر الیکشن کمیشن. I was now coming to the legislation at hand and جو آپ کا سوال ہے دیکھیں اس کے بھی دو ایسپیکٹس ہیں. One are the procedural lapses جو انہوں نے in haste کیا. دیکھیں یہ لیجسلیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسی لیجسلیشن لے کے ہیں کہ سب پارٹیز اس کو اون کریں because our future governments will depend on it. تو آپ نے ایک تو یہ بائی بروٹ میجورٹی جو لوگوں کی گردنوں کے نیچے ٹھونسنے کی کوشش کی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر جب کورم موجود نہیں تھا اس کے باوجود. ان سے پوچھیں فرائیڈے کو جو ڈپٹی اسپیکر کے اگینسٹ نو کانفیڈنس کا موشن موو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بنیادی سوچ کیا تھی؟ یہی تھی نا. اب ناؤ انہوں نے بات اپنی کر دی. میں دو چیزیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کوئکلی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ شہباز شریف کا بیان نکالیں، آپ بلاول کا بیان نکالیں. انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھنے کو نہیں تیار. فخر امام جو کہ اسپیکر رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر ہیں، جنہوں نے آج تک اپوزیشن کو شاید اف تک بھی نہ کہا اور رسپیکٹیبل ہیں کراس دی بورڈ، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی کہ ان کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت کریں. ہم نے ان کو کہا ہم آپ کو ڈیمو دیتے ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ہم نے ڈیمو دیا، میڈیا وہاں پر موجود تھا جنہوں نے کور کیا. سن لینا نادرا سمجھا دیں ایک منٹ نادرا پہ آتا ہوں. اپنے ماتحت ادارے نادرا کو دے سکتے ہیں. میں دیکھیں اس طرف بھی آتا ہوں. دیکھیں معاملہ کیا ہے. معاملہ انہوں نے بات کی نیت کی. مجھے یہ بتائیں کہ مساق جمہوریت میں جنہوں نے نیت کی تھی، ایک منٹ، جنہوں نے اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کے اوپر نیت کی تھی، پیپلز پارٹی نون لیگ نے 5 سال ان کی حکومت تھی، 5 سال نون کی حکومت تھی. جنازہ دھوم سے نکالا. نہیں دھوم سے نکالا. اس وقت نیت کہاں گئی تھی؟ یہ کیا ہے؟ اب آپ آ جائیں نادرا پہ. اب آپ آ جائیں نادرا پہ. ماتحت ایک منٹ، نہ ماتحت ایگزیکٹو کا معاملہ نہیں. نادرا کی کیا ذمہ داری ہے؟ ای وی ایم کا جو انتخاب ہے وہ آپ کے اندرون ملک کے لیے. نادرا کو جو آئی ووٹنگ سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے کہا گیا وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہا گیا کیونکہ ان کے پاس نائک آپس کا جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے. ان کے پاس اوورسیز کا جو تمام ڈیٹا ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. جو نائک آپ وہ حاصل کرتے ہیں جہاں پر وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ایک سسٹم بنا رہے ہیں. اگین وہ سسٹم الیکشن کمیشن کو دکھایا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن سے ویٹ کروایا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے ہی اس کے تمام تر پروسیجر طے کرنے ہیں. الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ورک ہوگا. دیکھیں میں نے آپ کو ایک سسٹم کی بات، نادرا کی غفلتوں کی وجہ سے آپ نے سارے ایمبیسڈرز کو انٹرنیشنل جھاڑ دیا، ان کو ڈانٹ پلا دی عمران خان صاحب نے. دیکھیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس کے اوپر ویسے یو ٹرن آپ لوگ بھی پاکستانیوں پہ لے رہے ہیں. پہلے آپ بھی چاہ رہے تھے کہ ان کو ووٹنگ کا حق دیا جائے اور یہ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں کنٹینٹ آف دی لیجسلیشن اس کے اوپر تو آیا ہی نہیں. میں اس کے اوپر بات کرنے لگا تھا پر میں آپ کا یہ شکریہ ادا کر دوں آج منسٹر صاحب نے کم از کم یہ اون کر لیا کہ جو آپ کی ریفارمز ہیں آر اے مچ وائڈر سبجیکٹ. ان کے ووٹ جو ہیں وہ کتنی سیٹس میں ٹرانسلیٹ ہوں گے، کس طرح شفافیت کے تھرو، یہ سب قانون سازی نہیں ہے. دیکھیں وہ تمام ریکارڈ نادرا کے پاس موجود ہے. تو نادرا الیکشن کمیشن کو دینا. نادرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج جو سیٹ اپ ہے آپ کے علم میں ہے کہ جب افتخار چودھری کا دور تھا تو 4.5 کروڑ ووٹر آپ کے جعلی لسٹوں سے جو ہے وہ باہر نکالے گئے تو اس وقت کتنی بڑی تعداد نکلی تھی. یہ نادرا ہی ہے جو آج آپ کا 18 سال کا شخص بنتا ہے سر، مگر وہ آپ کے ماتحت ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس باڈی نہیں ہے. اٹس ناٹ دی میرٹس آف نادرا. نہیں میں جو بات کر رہا ہوں
नादरा आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का डाटा उनके पास है, जो आज 18 साल की उम्र को पहुंचता है, शनाख्ती कार्ड हासिल करता है, उसका वोट ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाता है और वो डेटा, तमाम डेटा ऑटोमेटिकली पूरी सिक्योरिटी के साथ इलेक्शन कमीशन के पास महफूज होता है। वो इलेक्शन नादरा पाबंद है इलेक्शन कमीशन को। मुझे बताइए आगे का लाहे अमल क्या है सर? ये मेरिट्स के ऊपर तो भारत इलेक्शन कमीशन ने सीधा आपके 28 क्लॉजेस के ऊपर एक हैरत तो क्या। एक मिनट देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मामला ये है कि अभी पिछले दिनों तो एक ट्वीट भी हो गई थी नादरा के ऑफिशियल अकाउंट से, रीट्वीट भी सामने आ गया था, ट्वीट भी हुआ था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो गई, क्या मामलात हो गए? हम उस तरफ मामलात को जो है वो लेके नहीं जाना चाहते। हम कहते हैं कि अगर आपने साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं तो उसका निज़ाम पार्लियामेंट ने बनाना है और उस इदारे ने पार्लियामेंट के एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर अमल दरामद क्या है सर? आपने इनसे मिलकर ये काम करना है क्योंकि आप चाहते एक ही चीज है मगर आप काम नहीं मिलकर करना चाहते। बात इस तरह से है कि सबसे पहले तो इस चीज को अप्रिशिएट कर लें, आपने अपने शो में कम से कम मिनिस्टर साहब से ये तो कहलवा लिया कि जो रिफॉर्म्स हैं आर अ मच वाइडर सब्जेक्ट, वरना इनके वजीर आजम साहब के लिए तो रिफॉर्म्स शुरू भी ईवीएम से होते थे, इख्तिताम भी उनका ईवीएम पे होता था। तो इन्होंने ये कहा कि जी हम नादरा के अंदर भी चीज़ें बदलना चाहते हैं, डीलिमिटेशंस किस तरह होंगी वो बदलना चाहते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी कौम के लिए, बिल्कुल वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो जाके कौम के लिए वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करते हैं, बट उनको रिप्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड थ्रेडबेयर। सर आप क्यों नहीं कामा कमेटियों में जाते? आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे काम की बात बताएं, इसके ऊपर मिलकर आप मुझे ये बता दें कि ये शहबाज शरीफ साहब को तकरीर करने क्यों नहीं देते असेंबली के अंदर, जो पिछले 3 दिन से जो इन्होंने हॉस्टेज किया हुआ है पूरे के पूरे सिस्टम को। हमारी तो ग्रीवेंसेज है ना इनकी हुकूमत से, इनकी तर्ज हुकूमत से, इनकी क्या ग्रीवेंस है आप मुझे बता दें कि ये शहबाज शरीफ साहब को बात नहीं करने दे रहे। हमारी खवातीन मेंबर्स के ऊपर इनकी खवातीन ने हमला किया, इनके बंदों ने उनके ऊपर हमला किया। आज भी आप सिर्फ इसलिए कि मैजिस्ट्री जब असेंबली में आते हैं ऑपोजिशन एहतजाज करती है, ये इतने कम ज़र्फ है कि इन्होंने हमारी औरतों के ऊपर भी हाथ उठाए, इन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात नहीं करने दी। इस एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ इनका मसला जो है वो सर आज तक और ट्रेजरी बेंचेस ने भी इस तरह अटैक नहीं किया बजट के अंदर जिस तरह पहली दफा देख रहे हैं। हर बार तय करते हैं, अपनी बात करते हैं, हमारी बात पे हमारे साथ क्या करना है, हमारा एहतजाज करना हमारा राइट टाइम करेंगे साहब। ये लग नहीं रहा कि कायमा कमेटियों में ये मसला हल होना है। एक इदारा जो है ऑटोनमस इंडिपेंडेंट इदारा, वो हुकूमत की गई तरमीम को रद्द कर चुका है। अपोजिशन इस हवाले से अपनी तरमीम और सिफारिशात हाउस में पेश करेगी। इस हवाले से क्या निकलेगा बाहर ये देखने के लिए हम मुंतज़िर रहेंगे, बिकॉज अभी कोई डेकोरम होता दिखाई नहीं दे रहा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टेप 10। बजट बुक के अंदर वही 13 साल की करप्शनों की दास्तानें हैं। ये सिंध दुश्मन बजट है, गरीब आवाम दुश्मन बजट है। 11 जून 2021 तक तरक्याती मंसूबों पर सिर्फ 73 अरब रुपए खर्च हो सके हैं। 53% तरक्याती बजट खर्च हो। सब्सिडी किसान को दे रहे हैं। राशन का 800 रुपये का कट्टा दिया, शनाख्ती कार्ड दिया, तो 7-8 लाख का ट्रैक्टर उस पर निकाला, पंजाब में भिजवा दिया। ये है सिंधी अजरक टोपी वालों के साथ इनका प्यार। गुज़िश्ता 5 दिन से मुल्क की आला अदालत रोजाना की बुनियाद पर बरसाती नालों, सरकारी जमीनों और शाहराहों के एतराफ में गैर कानूनी तजावुज़ात पर समाअत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका इदारों और सिंध हुकूमत पर शदीद बरहम है। आज सिंध की जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा ने पुरतइश अपार्टमेंट्स वाले नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी गिराने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे करप्ट तरीन इदारा है। जमीनों पर कब्जे मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वजह से हो रहे हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जे बादशाहों की तरह हो रहे हैं। केएमसी का कोई मुलाजिम काम करता नहीं नजर आ रहा। केएमसी को खोखला कर दिया गया है। आप 80% केएमसी स्टाफ को निकालें। केडीए केएमसी में 1000% ओवर स्टाफ भर दिया गया है। इन इदारों को तबाह कर दिया गया है। कराची बर्बाद कर दिया गया है। ये इदारे कराची का कीमती असासा हुआ करते थे। लाइंस एरिया को आपके अफसरान ने फरोख्त कर दिया। गटर भरे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। कराची के खिलाफ बहुत बड़ी
बड़ी साजिश हो रही है। शहर को तबाह कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने औरंगी और गुज्जर नाला से तजावुज़ात हटाने पर हुक्म इम्तना खत्म किया और दोनों नालों के अतराफ सरकारी जमीन खाली कराने के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया। दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सिंध हुकूमत नाले साफ नहीं करा सकती तो सूबा क्या चलाएगी। 2 साल हो गए नाले साफ नहीं कर सके। वकील KMC ने यह बताया कि नालों की चौड़ाई की जद में तो लीज मकानात भी आ रहे हैं। एंटी एंक्रोचमेंट ट्राइब्यूनल ने लीज मकानात गिराने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि नालों पर लीज आखिर दी किसने है। चीफ जस्टिस का कहना था कि इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। लीज देने में हुकूमती इदारे मुलव्विस हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कब्जे होने दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सब चाइना कटिंग है, सब जाली दस्तावेजात हैं। लीज चेक हुई तो सब की सब फ्रॉड निकलेंगी। कराची में हर साल बारिशों से नाजरीन लाखों घर मुतासिर होते हैं कि जिसकी बड़ी वजह बरसाती नालों पर बनाई गई गैर कानूनी इंक्रोचमेंट्स हैं। नालों के अतराफ में 572 फैक्ट्रीज और सनती तजारती यूनिट्स हैं। गुज्जर नाले पर 41,581 गैर कानूनी रिहाइशें हैं और अंगी नाले पर 380 फैक्ट्रियां, 27,000 इंफरादी तामीरात मौजूद हैं। महमूदाबाद नाले पर 156 कमर्शियल तामीरात और 1049 मकानात तामीर हैं। महकमा इंसदाद तजावुज़ात के सरबराह बशीर सिद्दीकी ने बताया है कि सिंध हुकूमत के मातहत KDA, महकमा सिंध, कच्ची आबादी और वफाकी इदारे रेलवे ने नाले पर मकानात की तामीर के लिए लीज ऑर्डर जारी किए। घरों की लीज KDA और कच्ची आबादी को KMC ने लीज दी कि जो सिंध हुकूमत के मातहत है। नालों पर तामीरात के लीज सियासी हुकूमतों ने पॉलिसीज के तहत जारी की। आज ही चीफ मिनिस्टर सिंध क्या फरमा रहे थे, इस हवाले से मुलाहिजा कीजिए। आज मैंने सुना है कि एक नस्ला टावर को गिराने के लिए कहा है, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया, KMC ने दिया। जिस दौर में दिया है वो देख लें। अलादीन पार्क को गिराने के लिए कहा था, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया। जिस दौर में दिया गया KMC ने, और जहां इलीगल दुकान बने आप वो देख लें। ये जिम्मेदारी का वो गर्म आलू है जो हर कोई एक दूसरे की तरफ उछाल रहा है। आज सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल ने भी सूबाई हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि थर में लगने गए मंसूबे पाया तकमील तक नहीं पहुंचे। 56% गुज़िश्ता तरक्याती बजट खर्च ही नहीं हुआ। 11 जून 2021 तक तरक्याती मंसूबों पर सिर्फ 73 अरब रुपए खर्च हो सके। 53% तरक्याती बजट खर्च नहीं हुआ। जबकि मुराद अली शाह का मानना है कि कराची में हालात इतने भी बुरे नहीं हैं कि जितने बताए जा रहे हैं। क्या ये बात कराची की वो आवाम भी वसूख से कह सकती है कि जिनके पास पीने को साफ पानी नहीं, कचरे के ढेर और स्ट्रीट क्राइम के खौफ से जिंदा रहने वाले अब घर की छत से भी महरूम हो रहे हैं और सरापा एहतजाज हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।